کسی بھی جگہ پہ ریلیکس ہو گیا, آئی تھنک اگر آپ کی نیچر بڑی ریلیکس ہے کہ یار یہ میرا کمفرٹ ایریا ہے, یہ میری سیلری ہے, ٹھیک ہے, میرے مینیجرس کے ساتھ میری الائنمنٹ ہے, تو میرے خیال میں پھر آپ گروتھ نہیں کرو گے. اور اگر آپ میں بے چینی ہے, اضطراب ہے, اور آپ کہتے ہو کہ یار ٹھیک ہے, لیٹ سپوز اب میں نے انفراسٹرکچر سیکھ لیا, اب واٹس نیکسٹ, اچھا میں سیکورٹی سیکھ لیا, اب واٹس نیکسٹ. تو اگر میں اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے بات کروں تو جو آپ کا 5th 6th 7th سیمسٹر ہے, اس میں آپ جو اب مارکیٹ میں جو ISO کے اسٹینڈرڈز ہیں یا جو انٹرنیشنلی نسٹ کے اسٹینڈرڈز ہیں, آپ انہیں ضرور پڑھیں پہلے سے, تاکہ آپ مارکیٹ کے لیے ریڈی ہوں. ایٹ لیسٹ میں بچہ ہوں, مجھے نہیں پتا, میں پاکستان میں بیٹھا ہوں, میں نے سائبر سیکورٹی 3-4 سال لگا کے ادھر ادھر دھکے کھا کے کمپنیز میں کام کر کے جو میں نے سیکھنا تھا سیکھ لیا, ٹھیک ہے. اب میں نے سعودیہ آنا ہے, ٹھیک ہے, میری مین پریورٹی یہ ہے کہ میں پاکستان میں بیٹھ کے ہی اپرچونیٹی اویل کروں جیسے آپ کو ملی ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے, اور میں وہاں سے ورک ویزا لے کے ڈائریکٹ کمپنی میں آ کے کام کروں. اپرچونیٹیز تو بہت ہیں, یعنی کہ اپرچونیٹیز کے لحاظ سے ہماری آڈینس کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم, مرزا نیم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر. تو ایکچولی آج کی ویڈیو کا ٹاپک سائبر سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہے, اور ہمارے ساتھ موجود ہے ارسلان بھائی. ارسلان بھائی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک الحمدللہ. سب سے پہلا جو سوال آپ سے یہ ہے کہ سائبر سیکورٹی کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اتنے ہمبل, سویٹ اور بڑے انوسنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ یار تھینکس, آپ نے اس طرح سوچا. اب مجھے نہیں پتا یہ کیا ہماری کوئی فیلڈ ہمیں اس طرح ہمبل کر دیتی ہے, یہ ورک پریشر ایسا ہوتا ہے, یا تو کنزیکیٹو میٹنگز ہوتی ہیں وہ ایسا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکچولی اصل میں نے 2 پوڈ کاسٹ کیے تھے, ایک ارسلان بھائی کے ساتھ کیا تھا اور ایک نعمان بھائی کے ساتھ کیا تھا, ایک ساجد بھائی کے ساتھ. وہ دونوں بھی بڑے سویٹ بندے تھے, ٹھیک ہے, اور بڑا اچھا پوڈ کاسٹ کیا تھا. خیر اسٹارٹ کرتے ہیں آپ سے. آپ کہاں سے ہیں, کون ہیں؟ اچھا, میرا نام سید ارسلان ہے, اور میں ابھی کرنٹلی جو ہے ایک کنسلٹنگ فرم کے ساتھ کام کر رہا ہوں GRC ڈومین میں, ٹھیک ہے. اگر میرا بریف انٹروڈکشن ہو تو میرا جو کیریئر اسپین ہے وہ آلموسٹ 3 آپ کہہ دیں گے لیولس پر ڈیوائڈ ہے. ایک تو وہ ٹیکنیکل سپورٹ ہے, اس کے بعد مجھے انفراسٹرکچر سائٹ پہ کام کرنے کا موقع ملا ہے, اور انفراسٹرکچر سائٹ کے بعد مجھے جو ہے IT آڈٹس میں کام کرنے کا موقع ملا ہے, جس طرح فائنینشیل آڈٹس ہوتے ہیں اس طرح آپ کے IT. اور اس کے بعد سنس لاسٹ مور دین 2 years اب میں جو گورننس رسک کمپلائنس ہیں تو اس میں کام کر رہا ہوں. صحیح, بہترین. اچھا, گریجویشن آپ نے کہاں سے کی ہے؟ اچھا, گریجویشن میں نے یونیورسٹی آف لاہور سے کیا, اسلام آباد کیمپس میں. 2013 میں پاس آؤٹ ہوا تھا, اور جو میرے میجرز تھے وہ کمپیوٹر نیٹورکس میں تھے. صحیح, بہترین. اور آپ ایکچولی ہیں کہاں سے؟ اچھا, میں بلونگ جو ہے وہ میں وی آل آر پاکستانیز اور جو میری ریزیڈنس ہے وہ میں بیسکلی اسلام آباد سے بلونگ کرتا ہوں. صحیح, بہترین. اچھا, یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے کے بعد آپ گریجویٹ ہوئے تقریباً 2013 میں؟ جی, 2013 میں. اس کے بعد آپ نے کیا سوچا یار میں سائبر سیکورٹی میں موو آن ہو جاتا ہوں؟ اچھا, یہ نا پلان نہیں تھا مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ میں سائبر سیکورٹی کی فیلڈ میں کروں گا لینڈ. بیسکلی جو میرا شروع میں اسٹارٹ تھا وہ مجھے ٹیلکوز میں ملا, اور ٹیلکوز میں بھی مجھے جو نیٹ ورک آپریشن سینٹر ہوتا ہے جس میں جتنے بھی آپ کے جو BTS الارمز ہوتے ہیں, جو نان ٹیلکو سائٹس ہوتی ہیں جس میں آپ کے کمرشل پاور ٹرانسفارمرز جو ہوتے ہیں آپ کے بیسکلی یہ ساری چیزیں, تو اس میں شروع کا ٹائم 2-1 سال آپ کہہ دیں کہ میرا اس میں گزرا. اس کے بعد جب ٹیلکو سیچوریٹ ہونے لگیں, آبویسلی سیلری کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس میں گروتھ نہیں کر پاؤں گا. حالانکہ میرا شروع میں تھا کہ جب مجھے ٹیلکو میں ملا تھا تو میں چاہتا تھا کہ میں RF سائٹ پہ جاؤں, ٹرانسمیشن سائٹ پہ جاؤں, ٹھیک ہے. تو خیر اس میں جو ہے اپرچونٹی نہیں ملی. اس کے بعد جو آئی کیم ٹو نو کہ CCNA کورسز اور کارورٹ جو تھا اس وقت وہ کورسز کرا رہا تھا, مائکروسافٹ کے کورسز کرا رہا تھا, اور نیٹ ورکنگ. کون سا انسٹیٹیوٹ ہے؟ کارورٹ سے میں نے کیا تھا, اور وہ میں نے کیا. پہلی بار میں نے کورس کیا تو سمجھ نہیں آیا.
اچھا ایکچولی اس کا فائدہ تھا ویسے کورس کرنے کا؟ بالکل فائدہ مجھے ہوا ہے. فائدہ اس کا سب سے زیادہ یہ فائدہ ہوا ہے کہ مجھے انفراسٹرکچر کی جاب میں لینڈ کرنے کا موقع ملا. صحیح. تو اس کے بعد آپ کی ڈائریکٹ جاب سسٹم لمیٹڈ میں؟ نہیں, سسٹم لمٹ میں اسٹارٹ نہیں ملا تھا. پہلے مجھے اسٹارٹ ملا تھا آپ کی اسلام آباد میں ایک کمپنی تھی جو ہے نیٹ سولس کے نام سے, جو ہے براڈ پیک کے نام سے کام کریے, تو اس میں ایز اے ٹیکنیکل سپورٹ کے طور پہ کام. سسٹم لمیٹڈ میں آپ کا کیسا ایکسپیرینس تھا؟ سسٹم لمیٹڈ میں بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. ان کا ایک جو ایک نیشنل لیول کا ان کا ایک پروجیکٹ تھا, نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا, اس کا پروجیکٹ تھا, آٹومیشن کا پروجیکٹ تھا. تو اس میں کافی ہینڈز آن چیزیں کرنے کا موقع. اچھی آپ کی لرننگ نہیں ہے سسٹم لمیٹڈ؟ بالکل اس طرح, یعنی کہ آپ کوئی برائی نہیں کرنا چاہتے سسٹم لمیٹڈ؟ نہیں ایسا نہیں ہے. سسٹم ایک اچھی کمپنی ہے. اچھا. اور کافی سیکھنے. نہیں اوبویسلی پاکستان کا نام اس نے کافی روشن کیا ہے, اور میرا خیال ہے ون آف دا بیسٹ کمپنی ہے پاکستان کے اندر, اور اوبویسلی نیشنلی یا انٹرنیشنلی لیول پہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا کام کیا بالکل. اچھا آپ سعودیہ کیسے آنا ہو؟ اچھا ابھی آپ سسٹم لمیٹڈ میں ایز اے انفراسٹرکچر کام کر رہے تھے, ٹھیک ہے, جی. پھر آپ سائبر سیکورٹی میں موو آن ہوئے, ایسی ہے وہ کیوں؟ اچھا جرنی میری اس طرح تھا کہ سسٹم لمیٹڈ میں تو ایک میرا ایک سی وی کا ایک پارٹ ہے. بیسکلی اس کے بعد ایک اور کمپنی ہے یو ایس کی نمبر 1 آئی ٹی ہیلتھ کیئر کمپنی ہے. اچھا. ابھی اس کا نام کیئر کلاؤڈ ہے, پریویس اس کا نام تھا ایم ٹی بی سی. صحیح. یا لائک راول پنڈی میں اس کا ایک آفس ہے اور ایک باغ میں ہے. تو محمود صاحب اس کے اونر ہیں, اور یہ بھی ایک سسٹم کی طرح ہی نیسڈیک جو ہے اسٹاک لسٹڈ کمپنی ہے. تو وہاں بھی میں ایز اے نیٹ ورک انجینئر اور انفراسٹرکچر انجینئر جو ناک انجینئر کام کر رہا تھا. تو وہاں مجھے چانس ملا کیونکہ وہاں انفراسٹرکچر کو انفارمیشن سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کسی بھی کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں آئی ٹی بیس, تو آپ پہ کچھ لاز اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں. اگر وہ یو ایس کی کمپنی ہوگی کوئی آئی ایس او کے اسٹینڈرڈز ہو رہے ہوں گے, کچھ ہیلتھ کی کمپنی ہے تو ہپا کا لا ہے ہیلتھ کیئر کا. تو آبویسلی وہ میں انفراسٹرکچر میں ہوتا تھا, تو اس سے مجھے یعنی کہ جو میرے وہاں کے ڈائریکٹر ہیں, تھینکس ٹو فواد صاحب اور حماد جنہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا اس وقت, اور ابھی بھی وہ وہاں کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کروں, اور وہاں سے آپ سمجھ لیں کہ میری ایک صحیح جرنی اسٹارٹ ہوئی. اچھا جب آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہو تو آپ آپ کو موٹیویٹ کیسے رکھتے ہو کہ یار یہ فیلڈ میرے لیے ٹھیک ہے؟ جیسے میں ایز اے فل اسٹیک اگر ڈیولپر کام کر رہا ہوں تو کبھی کبھی میرے مائنڈ میں آتا ہے یار میں کیا کام کر رہا ہوں, مجھے اے آئی کی ایز اے انجینئر کام اسٹارٹ کرنا چاہیے, سم تھنگ لائک. کبھی آپ کے اندر کبھی اس طرح کی فیلنگ آئی ہے, یا آپ ہمیشہ یہی سوچتے تھے یار سیلری کم ہے, سیلری زیادہ ہونی چاہیے؟ اچھا مجھے نا لائک میں اگر اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بات کروں تو یہ آپ کا نا جو آپ کی جو انر ہوتا ہے آپ کا, اس میں اگر یہ چیز ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ ریلیکس ہو گیا, آئی تھنک اگر آپ کی نیچر بڑی ریلیکس ہے کہ یار یہ میرا کمفرٹ ایریا ہے, یہ میری سیلری ہے, ٹھیک ہے, میرے مینیجرس کے ساتھ میری الائنمنٹ ہے, تو میرے خیال میں پھر آپ گروتھ نہیں کرو گے. اور اگر آپ میں بے چینی ہے, اضطراب ہے, اور آپ کہتے ہو کہ یار ٹھیک ہے لیٹ سپوز اب میں نے انفراسٹرکچر سیکھ لیا, اب واٹس نیکسٹ, اچھا میں سیکورٹی سیکھ لیا, اب واٹس نیکسٹ, میں اس کے ساتھ کوئی سائٹ پر اپنے فری ٹائم پہ کچھ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں, لرن کر رہا ہوں. مجھے لگتا ہے جب تک آپ کا پیشن نہیں ہوگا تو آپ آگے کچھ چیز کو ٹرائی نہیں کرو گے, لرن نہیں کرو گے, اور پھر گرو نہیں کرو گے. صحیح. تو یہ اچھا اب آپ موو آن ہوئے سائبر سیکورٹی کی طرف, کیسے اسٹارٹ لیا آپ نے؟ اچھا اس میں اس چیز کا بھی آنسر ان لوگوں کو مل جانا چاہیے کہ جو بھی فریش گریجویٹ ہیں یا جن کا مائنڈ ہے سائبر سیکورٹی کی طرف جانے کا, تو وہ کیسے جا سکتے ہیں, یعنی کہ آپ نے اپنا ایک روڈ میپ ہی ڈیفائن کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو ہے اپنی بیچلرز ہے وہ ریلیونٹ ڈگری میں کریں. مثال کے طور پہ آپ کمپیوٹر سائنسز کر سکتے ہیں, آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ کر کے بھی سائبر سیکورٹی میں آ سکتے ہیں, آپ آئی ٹی کر کے بھی آ سکتے ہیں. اب تو سائبر سیکورٹی کی اپنی فیلڈ ہے, تو آپ یہ کر کے اچھا آپ نے خالی صرف ڈگری نہیں کرنی, آپ نے ڈگری کر اور ڈگری کرنے سے پہلے لائک سب سے جو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے اب, کیونکہ آبویسلی میں گریجویٹ ہو گیا ہوں اور لائک اب تو مور دین 10 ایئرس ایکسپیرینس بھی ہے, تو اگر میں اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے بات کروں تو جو آپ کا 5th 6th 7th سیمسٹر ہے, اس میں آپ جو اب مارکیٹ میں جو آئی ایس او کے اسٹینڈرڈز ہیں یا جو انٹرنیشنلی نسٹ کے اسٹینڈرڈز ہیں,
آپ انہیں ضرور پڑھیں پہلے سے تاکہ آپ مارکیٹ کے لیے ریڈی ہوں ایٹ لیسٹ. جس طرح اب ایک گریجویٹ ہے, ہم ایک ایگزامپل لے کے سمجھتے ہیں, چاہے وہ آئی ٹی کا ہے, کمپیوٹر سائنسز کا ہے, وہ 6-7 سیمسٹر میں ہے, تو وہ کوشش کرے کہ وہ جو آئی ایس او کے جو فیمس اسٹینڈرڈس ہیں, جس طرح جس میں انفارمیشن سیکورٹی مینجمنٹ سسٹم ہے, اب اس کا 2013 کا ورژن آیا ہے, وہ ایٹ لیسٹ پڑھے. اچھا, پھر نسٹ کے ہیں کچھ, اب اے آئی آر ہے تو اے آئی کا اے آئی آر ایم ایف ایک رسک مینجمنٹ فریم ورک ہے, وہ پڑھے. پھر بزنس کنٹینیوٹی, اوبویسلی آپ کا آج کل جو اتنا انفراسٹرکچر یا اتنی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے تو اوبویسلی اویلیبلٹی بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, تو اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے آئی ایس او کا 22301 پڑھے. پھر ڈیٹا پرائیویسی کا بہت زیادہ کنسرن آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ہر جگہ. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ آپ پہلے سے اگر آپ پریپیئر کر لیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی. اس کا مطلب ہم بندہ مارکیٹ میں ایک اچھی کمپنی میں انٹر ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, بالکل. سیلف لرننگ اگر یہ پروٹوکولز اگر پڑھ لے تو سب سے بیسٹ ہے. جی, کافی ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی. اچھا, آپ تھوڑا سا کریئر کے بارے میں بتائیں, آپ کا سائبر سیکورٹی میں کیا آپ نے سیکھا, کیا آپ نے کس کمپنیز میں کس طرح کی امپلیمنٹیشنز کی, ٹھیک ہے, پھر سعودی عربیہ میں آپ کی کیا ورکنگ چل رہی ہے سائبر سیکورٹی سے ریلیٹڈ. اچھا, اگر میں دیکھیں ہر جو لرننگ ہے نا, یہ ہر کمپنی نے مجھے کچھ نہ کچھ دی ہے. مینس کہ ٹیکنیکل سپورٹ میں مجھے یہ پتہ چلا کہ یار آئی ٹی میں کس طرح کے ٹیکنیکل ایشوز آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں سے مجھے آئیڈیا ہوا. اچھا, اس کے بعد پھر جب آپ پروجیکٹ بیس کمپنی میں گئے تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ لائک یار ایک پروجیکٹ کیسے کام کرتا ہے. اگر کوئی بھی پروجیکٹ لگتا ہے گورنمنٹ کا تو اس کا اینڈ ٹو اینڈ کیا سائیکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پروجیکٹ پہ آپ نے کیسے کام کرنا ہوتا ہے, کیسے کام شو کرانا ہوتا ہے. تو وہاں سے مجھے وہ لرننگ ملی, ٹھیک ہے. آٹومیشن پروجیکٹ میں آپ کو اوبویسلی آپ نے تھوڑا سا مختلف ڈائیورس ٹیم کام کر رہی ہوتی ہیں, تو ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ کمیونیکیشن کر موقع ملا سیکھنے کا. اس کے بعد پھر جو آپ کی انفراسٹرکچر کی جرنی ہے اوبویسلی اس میں آپ کو مجھے کافی پتہ چلا کہ یار آپریشنس, آئی ٹی کا آپریشنس کیسے کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ لرننگ ہوئی. اور پھر اسی بیک گراؤنڈ نے مجھے جو ہے اس میں اگر ایک اور چیز ایڈ کروں تو میرا جو لاسٹ بینکنگ کا ایکسپیرینس تھا جو کہ آئی ٹی آڈٹ کا تھا, تو اوبویسلی اس میں بھی مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا کہ جو انفراسٹرکچر میں پہلے سنبھالتا تھا اور اسے میں سوچتا تھا آپریشن کے لحاظ سے, اویلیبلٹی کے لحاظ سے, کہ ایک چیز کنفیگر کر لی تو وی آر گڈ ٹو گو. آپ کو پتہ ہے چاہے وہ ڈیولپر ہو چاہے وہ انفراسٹرکچر کا ہو تو وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار چیز چل پڑی تو گڈ ٹو گو ہے. تو اس وقت ہم سیکورٹی کو اس طرح دیکھتے ہی نہیں تھے, بٹ جب بینک میں آیا, بینک میں کام کرنے کا موقع ملا, تو بینکس میں آپ کو اوبویسلی پتہ ہے اسٹیٹ بینک پاکستان ریگولیٹر ہوتا ہے کوئی, تو ریگولیٹر آتا ہے, آڈٹس کا پریشر ہوتا ہے, انٹرنل کمپلائنس ٹیم کا ہوتا ہے, تو اس میں کام کرنے کا موقع ملا. تو اس نے پھر آپ کہہ دو کہ وہ جو فیلڈ تھی اس نے مجھے زیادہ انکلائن کیا ٹورڈز سائبر سیکورٹی. اچھا, اس میں ایک کوشچن میرا آتا ہے, مطلب کہ فن ٹیک اور بینکنگ سیکٹر میں اگر سائبر سیکورٹی کی بات کی جائے تو یہ کچھ سیپریٹ امپلیمنٹیشن ہوتی ہیں, یعنی کہ کوئی ڈفرینس ہے ویسے فن ٹیک اور بینکنگ سیکٹر میں؟ اچھا, فن ٹیک اور بینکس میں جی آر سی کے لحاظ سے تو دیکھیں, اگر ہم سعودیہ کی بات کریں تو لاز اینڈ ریگولیشنز تو آلموسٹ سیم ہے. ساما ہی ہے جو ادھر کی باڈی ہے, جو ادھر کا ریگولیٹر ہے, ٹھیک ہے, تو وہی اسی کے لاز جو ہیں, جو ان کا ایک بائبل فریم ورک ہے, ساما سائبر سیکورٹی فریم ورک, ٹھیک ہے, تو وہ جو فریم ورک ہے وہ فن ٹیک پہ بھی اویلیبل ہے اور وہ جو ہے بینکس میں بھی اویلیبل ہے. صحیح. اچھا, یہ پاکستان میں ہیکاتھونس وغیرہ ہوتے ہیں سائبر سیکورٹی سے ریلیٹڈ, آپ کو آئیڈیا ہو ویسے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ آئی تھنک ہوتے ہیں, لیکن میں کبھی کانفرنس یہاں میں جانے کا موقع ہوا ہے بلیک ہیٹ پہ, یا ریڈ ہیٹ بھی ہوا تھا, جی اس پہ یہاں ملا ہے, تو پاکستان میں میرا کوئی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. اچھا, ایکچولی آپ لاسٹ کمپنی آپ کی پاکستان میں کون سی تھی؟ لاسٹ کمپنی جو میری پاکستان میں تھی, میں نے فنکا مائکرو فائنانس بینک میں, جو کہ جس کا ابھی مائکرو فائنانس نے ابھی پرچیز کی ہے, اس میں نے کام کیا ہے. صحیح. انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں. صحیح. اچھا, ایک آپ نے ایز اے آئی ٹی آڈٹ مینیجر بھی کام کیا ہے آئی تھنک؟ بالکل, ایز اے مینیجر آئی ٹی آڈٹ. اس میں آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا, مطلب کہ تھوڑی یونیک فیلڈ نہیں ہے؟
اچھا بالکل بالکل، یہ فیلڈ اس طرح یونیک ہے کہ دیکھیں جس طرح آپ کے پاس فائنینشیل آڈٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ آئی ٹی میں بھی کچھ چیزوں کو اگر میں بہت لے مین لینگویج میں بات کروں تو کچھ چیزوں کو، کچھ سیکیورٹی پروٹوکولز کو ہم آپریشنس میں جب انفراسٹرکچر میں ہوتے ہیں، ہم ایز اے ڈیولپر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ چیز کو ہم آپریشن سے اویلیبلٹی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ جو چیک پوائنٹس ہوتے ہیں وہ چیزوں کو چیک کرنے کے لیے، اور بینکنگ کی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اوبویسلی، کیونکہ بینک کا معاملہ، کیونکہ وین اٹ کمز ٹو بینک تو پیسوں کا معاملہ ہے، تو وہاں جو ہے انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کو انشور کرنا ہوتا ہے کہ یار جتنی اچھی سیکیورٹی ہو جائے آئی ٹی کی اتنی چیزیں ہماری سیکیور ہوں گی. تو اس لیے آپ دیکھیں گے ہر بینک کے اندر آئی ٹی آڈٹ کا ڈپارٹمنٹ، فائنینشیل آڈٹ کا ڈپارٹمنٹ یہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، سائبر سیکیورٹی کے پرسپیکٹیو سے اگر پاکستانی گورنمنٹ لیول پہ انفراسٹرکچر کی بات کی جائے تو آپ کے کیا ریویوز ہیں، کیا فیڈ بیک ہے، کتنا اچھا کام ہے سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ؟ دیکھیں اب تو کافی اچھا کام ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھ لیں، اگر ریسنٹلی نادرا میں دیکھیں تو میں دیکھ رہا ہوں نادرا بھی کافی جو ہے وہ ریسنٹلی، بلکہ میں نے دیکھا تھا کچھ ویکس پہلے، ہماری اپنی فیلڈ سے جی آر سی سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ آئی ہوئی تھی. اور پھر میں نے ریسنٹلی یہ بھی دیکھا کہ جی آر سی کی جو فیلڈ ہے، سوری جی آر سی میں کہہ رہا ہوں کہ جو نادرا ہے ان کے ساتھ جو ہے سسٹم لمیٹڈ کا بھی کوئی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا بھی کچھ آئی تھنک کوئی ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے. تو انوویشنز ہو رہی ہیں، گورنمنٹ اس بارے میں سوچ رہی ہے، بٹ جس طرح لائک کے ایس اے میں کام ہو رہا ہے اس طرح تو نہیں ہے، بٹ ایٹ لیسٹ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ایکچولی اوبویسلی بجٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اتنا بالکل بجٹ. اچھا، آپ بات کرتے ہیں جس کا یہ سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ سعودی عربیہ میں سائبر سیکیورٹی کے اوپر اب ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوگی. ٹھیک ہے، سعودی عربیہ میں سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کیسے کام ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. میں بچہ ہوں، مجھے نہیں پتا، میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، میں نے سائبر سیکیورٹی 3-4 سال لگا کے ادھر ادھر دھکے کھا کے کمپنیز میں کام کر کے جو میں نے سیکھنا تھا سیکھ لیا. ٹھیک ہے، اب میں نے سعودیہ آنا ہے. ٹھیک ہے، میری مین پریورٹی یہ ہے کہ میں پاکستان میں بیٹھ کے ہی اپرچونیٹی اویل کروں جیسے آپ کو ملی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، اور میں وہاں سے ورک ویزا لے کے ڈائریکٹ کمپنی میں آ کے کام کروں. ٹھیک ہے، ادر دین دیٹ اس کے بعد دوسری آپشن ہے جو کہ آزاد ویزا، ایک جو کہ ٹرم یوز ہوتی ہے، وہ لے کے میں یہاں پہ آؤں اور پھر یہاں پہ آ کے اپرچونیٹی اویل کروں. اچھا دیکھیں، اگر آپ نے جاب کے پوائنٹ آف ویو سے سوال پوچھا ہے تو جاب کے پوائنٹ آف ویو میں نا مختلف فیکٹرز ہیں، ہم اسے آسان زبان میں نا 1 by 1 دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں لیٹ سپوز میں نے سائبر سیکیورٹی میں وہاں میں نے گریجویٹ ہوا کسی بھی یونیورسٹی سے ایکس وائی زی، کسی بھی سبجیکٹ میں ہو گیا، کمپیوٹر سائنسز میں ہو گیا یا آئی ٹی میں کر لیا، سی ایس میں کر لیا، 1-2 سال کہیں جاب بھی کر لی، ٹھیک ہے کسی بھی. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یار اب میں سائبر سیکیورٹی کو بڑا سنیں کہ جی ویژن 2030 آ رہا ہے، میرے دوست چلے گئے ہیں، میں بھی جاؤں. تو دیکھیں آپ نے جب بھی جس فیلڈ میں جانا ہے نا تو وہاں کی ہر ایریا کی اپنے کوئی جورسڈکشنس کے اپنا کوئی نارمز ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے ادھر سائبر سیکیورٹی میں آنا ہے تو اوبویسلی اگر آپ میری فیلڈ کہہ رہے ہیں جی آر سی یا ڈیٹا پرائیویسی پروٹیکشن، اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ریگولیٹری باڈیز کیسے ہیں. تو 3 ریگولیٹری باڈیز ہیں. ایک ہے ساما جو کہ سینٹرل بینک ہے، جو کہ ہمارے پاکستان میں جیسے ایس بی پی کہتے ہیں. تو آپ ساما کی ویب سائٹ پر چلے جائیں، ٹھیک ہے، گوگل پہ سرچ کریں. اسی طرح ایک اور باڈی ہے، اس سے کہتے ہیں این سی اے، نیشنل سائبر سیکیورٹی اتھارٹی یہاں کی، اس پہ بھی آپ گوگل پہ جا کر سرچ کریں. ایک ان کی باڈی ہے سدیہ کی، سعودیہ ڈیٹا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتھارٹی. ٹھیک ہے، ان تینوں پر جائیں، ان کی ریگولیشنز کو پڑھیں، ٹھیک ہے، ان کے لاس کو پڑھیں کہ کون کون سے ان کے فریم ورکس ہیں. جس طرح ان فریم ورکس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. جب تک آپ ان فریم ورکس کو پڑھیں گے نہیں اور کسی بھی طریقے سے اسے اپنی سی وی میں انکارپوریٹ نہیں کریں گے تو کبھی بھی ایک انٹرویو لینے والے بندے کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کو یہاں کی جورسڈکشن کے لاس پتہ ہیں. تو اس سے فیملیئر ہونا ضروری ہے. پھر جو
ایک تو ٹھیک ہے مان کے چلیں کہ آپ کو یہ پتہ بھی چل گیا اور آپ نے لاس پڑھ بھی لی ہے اور اسے سی وی میں بھی ڈال دیا. اب یہ تو آپ کی پریپریشن ہوگی. اب جاب کو سیکیور کیسے کریں, انٹرویو کال کیسے آئے, اس کے لیے آج کل آپ نے سننے کو لنکڈ ان آپٹیمائزیشن. آج کل جو سعودی عرب میں جو میسیولی ہائرنگ ہو رہی ہے یا جو میں نے ٹرینڈ دیکھا ہے وہ لنکڈ ان کے تھرو ہے. پھر آپ نے جو چیزیں پڑھی ہوں گی, جو پریپریشن کی ہوں گی, وہ کسی بھی طریقے سے آپٹیمائز کر کے بتائیں لنکڈ ان پہ, ٹھیک ہے, کہ آپ نے یہ پتہ ہے, یہ چیزیں آپ کو پتہ ہیں, تاکہ جو ریکروٹرز ہیں وہ اس چیز کو اٹریکٹ کریں, اپیل ہوں, ان کے ایلگوز انہیں بتائیں, تاکہ آپ کو ایٹ لیسٹ انٹرویو کال آئے اور آپ انٹرویو دینے کے لیے ایلیجیبل ہوں. یہ ہو گیا سیکنڈ پارٹ. اور تھرڈ پارٹ ہے کہ آپ جس پوزیشن کے لیے بھی کریں اپلائی, ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ ہو کہ کیا نارمز ہوں, پی ڈی ایف فائل ہو, جس پوزیشن کے لیے کر رہے ہیں تو نام کس طرح, جیسا میرا ہے سید ارسلان, پوزیشن کا نام ہے ڈیش GRC پوزیشن ہے, ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا میسیج, اپنے ایک انٹروڈکشن, یہ چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں. تو یہ 3 میں نے آپ کو فیکٹرز بتا دیے کہ کیسے پریپیئر ہونا ہے, کیا پلیٹ فارمز ہیں, اس پلیٹ فارم کو کیسے آپٹیمائز کرنا ہے, اس پہ جا کر آپ نے کنیکشنز بنانے ہیں, کون کون سی فرمز, کون کون سے ادارے یہاں کام کریں کنسلٹنگ فرمز میں, کون کون سے بینکس ہیں, ان کے HR, ان کے انفارمیشن سیکیورٹی GRC مینیجرز, جس فیلڈ میں آپ نے جانے, انہیں کنیکشن ریکویسٹ بھیجیں. یو نیور نو کہ آپ کی لنکڈ ان آپٹیمائز ہو تو کوئی آپ کو خود پنگ کرے, آپ کے DM ملیں. ایگزیکٹلی, اگر ان کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کی لنکڈ ان پروفائل میں مینشن کر دوں گا. بالکل آپ مینشن کر سکتے ہیں, آپ چیک کر سکتے ہیں. انہوں نے ڈیٹیل میں اپنی جو یعنی کہ جاب ڈسکرپشن جو انہوں نے مینشن کی ہوئی ہے, جو آپ نے کام کیا, آپ نے بڑا اسموتھلی ڈیٹیل وے میں آپٹیمائز کر کے مینشن کیا. بالکل ہے. سو بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ کی لنکڈ ان پروفائل جائے, بالکل ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹ DM. اچھا, سائبر سیکیورٹی کو اگر لے کے بات کر رہے ہیں تو اپرچونیٹیز یا سعودی عربیہ کے اندر آپ کو VN 2030 کو دیکھتے ہوئے انکریز ہوتی نظر آ رہی ہیں, اور کمپٹیشن آپ کو نظر آ رہا ہے, اور اگر سعودیز کو دیکھا جائے, سعودی کتنے اس اپرچونیٹی کے اندر اویل ہوتے ہیں یا گریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم سائبر سیکورٹیز کے اندر ہی جائیں؟ دیکھیں آپ کے کوشچن کے نا 3 پارٹس بن گئے. ایک تو ہے کہ کتنی اپرچونیٹیز ہیں, تو اپرچونیٹیز تو بہت ہیں, یعنی کہ اپرچونیٹیز کے لحاظ سے ہماری آڈینس کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. GRC میں بھی بہت ہے, انفارمیشن سیکیورٹی ٹولز میں بھی بہت ہے, AI کی بھی بیس میں بھی آنے والی ہے, ٹھیک ہے, بہت سی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں. ڈیٹا پرائیویسی اینڈ پروٹیکشن کے لاس کے لحاظ سے بھی بہت سی آ رہی ہیں. تو اپرچونیٹیز کے لحاظ سے تو بے فکر ہو جائیں. سیکنڈ آپ کے کوشچن کا پارٹ تھا کہ کمپٹیشن کیسا ہے. کمپٹیشن کافی زیادہ ہے, کیونکہ یہاں مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی, انڈینس, ٹھیک ہے, اور ایجپشنس, ان تینوں کے درمیان کمپٹیشن ہوتا ہے, جس میں اوبویسلی ایجپشنس کو یہ فائدہ ہے کہ انہیں, کیونکہ وہ عربک اسپیکنگ ہے تو ظاہری بات ہے انہیں پریفرنس ہوتی ہیں. بٹ اسٹل جو مجھے لگتا ہے کہ مین کمپٹیشن ہوتا ہے وہ پاکستانی اور انڈینس کے بیچ میں ہوتا ہے. کافی یہ مسکنسیپشن بھی مجھے تھوڑی سی لگتی ہے, پاکستانی یہ سوچتے ہیں ہم بہت اسمارٹ ہیں, ٹو بی آنیسٹ, لیکن ایجپشن بھی بہت اسمارٹ ہیں لرننگ کے لحاظ سے, بالکل بہت آگے رہتے ہیں ویسے. اور تیسری میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ سیلری پرسپیکٹو سے اگر بات کی جائے, یہاں پہ کیا ایک رینج ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ 5 سال کی ایکسپیرینس ہے کسی کا سائبر سیکورٹی کے اندر, وہ کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہے یہاں سے سیلری؟ 5 سال کا ایکسپیرینس پاکستان کا؟ نہیں یہاں پہ یہاں کا اگر آپ کا GRC 5 سال کا ایکسپیرینس اس کا پاکستان میں ہے, ٹھیک ہے, اچھا, آپ کو اس کو اپرچونیٹی اگر ملتی ہے تو وہ کیسے نیگوسیشن کر سکتا ہے کہ یار ایک رینج دے سکتا ہے کہ یار اتنی میری سیلری ہونی چاہیے اگر وہ فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے یہاں پہ؟ اچھا دیکھیں, اگر آپ کا پاکستان کا ایکسپیرینس ہے تو کوشش کریں کہ یہاں کے لاز اینڈ ریگولیشنس کو پڑھ کر آپ کے پاس پلے ایریا ہے, آپ اس میں جو ہے مارجن لے سکتے ہیں اپنی سیلری کو انکریز کرانے کا. اگر اس جس طرح میں کہہ رہا ہوں آپ کو لاز اینڈ ریگولیشنس کا پتہ ہوگا, ساما, NC اینڈ سدیہ کا, تو آپ کا ایک اچھا انٹرویو ہو جائے تو آپ کی جو مارکیٹ منیمم رینج مجھے لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ 20,000 ہونے چاہیے ود فیملی. لیکن مارکیٹ میں لوگ 12 پہ بھی کام کر رہے ہیں, 10,000 ریال پہ بھی کام کر رہے ہیں, 15,000 ریال پہ. لیکن اگر آپ نارمل رینج کہیں کہ جس بندے کو, جس نے لیٹ سپوز 5 سال پاکستان میں GRC میں دیے ہیں اور اسے یہاں کے لاز اینڈ ریگولیشنس کا پتہ ہے, اور تو
ایٹ لیسٹ اس کے لیے منیمم مجھے لگتا ہے 20 to 25 اسٹارٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہترین. اچھا آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاتے ہیں سائبر سیکورٹی سیکٹر کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا آپ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر سکتے ہو سعودی ریگولیشن کا ساما سے ریلیٹڈ یا PDPL اینڈ NCA سے ریلیٹڈ؟ اچھا جو آپ کو لگتا ہے مینڈیٹری چیزیں ہیں نا وہ آپ تھوڑی سی ایکسپلین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں ساما کا جو ایک بائبل فریم ورک ہے نا اسے کہتے ہیں ساما سائبر سیکورٹی فریم ورک. ٹھیک ہے. ساما بیسکلی جتنے بھی سعودی عربیہ میں جتنے بھی بینکس ہیں, جتنی بھی انشورنس کمپنیز ہیں, جتنے بھی فن ٹیکس ہیں, جتنے بھی فائنینس ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان پہ وہ موسٹلی جو ہے وہ اپلیکیبل ہے. وہ جو ساما کا جو سائبر سیکورٹی فریم ورک ہے اس میں کنٹرولز ہیں. ٹھیک ہے, 239 کنٹرولز ہیں, اس کی ڈومینز ہیں, اس کی سب ڈومینز ہیں. تو سب سے پہلے تو اس فریم ورک کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ یہاں کے فائنینشیل سیکٹر کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ آپ کہہ لیں, میں اپنی آڈینس کو کہوں گا کہ یہ کور ہے. اگر آپ نے سعودیہ میں GRC میں جاب ڈھونڈنی ہے تو ساما سائبر سیکورٹی فریم ورک کا پتہ ہونا لازم ہے. صحیح. اچھا سیکنڈلی NCA کے بھی, اچھا ساما کا صرف یہ تو مین ہو گیا, اس کے ساتھ جو اس کے اور ریگولیشنز ہیں گورننس میں ہیں, ان کے بزنس کنٹینیوٹی میں ہیں, ان کے کاؤنٹر فراڈ پہ ہیں, تو وہ چیزوں کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے. بٹ یہ تو لازم و ملزوم جیسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو ساما کی ویب سائٹس پر جب آپ جائیں گے ان کے لاز اینڈ ریگولیشنس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا NCA جو ہے ان کی نیشنل سائبر سیکورٹی اتھارٹی ہے, وہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر, ہیلتھ کیئر سیکٹر جو نان بینکنگ سیکٹرز ہیں جس میں ایجوکیشن آ جاتی ہے, ان کے CNIs کرٹیکل نیٹورک انفراسٹرکچر آ جاتا ہے, ان پر ان کی ریگولیشنز کچھ ہیں. جس طرح ان میں ان کے کچھ کلاؤڈ کے سیکورٹی کنٹرولز فریم ورکس ہیں, کچھ اسینشیل کچھ ان کے بیسکس کنٹرول ہیں جیسے ECC کہتے ہیں, اور ان کے اپنے سوشل میڈیا یا ٹیلی ورک کے لحاظ سے کچھ ان کے کنٹرولز ہیں. ان کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, NCA میں. اور وین اٹ کمز ٹو, کیونکہ GRC میں آج کل ڈیٹا پرائیویسی کا بھی بہت ہے, تو ان کی ایک باڈی ہے سدیہ, جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی, جیسے کہتے ہیں سعودیہ ڈیٹا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اتھارٹی. تو اس کا جو لا ہے بیسکلی یہ جنرل ڈیٹا پروٹیکشن لا ہے جو یورپ میں اپلائی ہوتا ہے, تو اس سے انہیریٹنس اس سے ہی لیا گیا ہے. تو یہاں اس سے سعودی عرب میں اس لا کو کہتے ہیں پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن لا PDPL. صحیح. تو اس کا پتہ ہونا ضروری ہے. اس سے ریلیٹڈ جو سدیہ, کیونکہ اوبویسلی وہ یہاں کی ایک اتھارٹی ہے, بالکل, تو اس کی جو ریگولیشنز ہیں اس لا پہ کہ کیا کیا چیزیں اس لا میں کرنی چاہیے, اس کی کوئی فردر پھر سدیہ کے پلیٹ فارم پہ ریگولیشنز ہیں, تو ان کا پتہ ہونا ضروری ہے ٹو کریک انٹرویو. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, گریٹ ایکسپلینیشن. اچھا اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ AI چل رہی ہے, تو AI سائبر سیکورٹی کے اندر کتنی انوالو ہے, آپ کو کتنا ہیلپ کر دیتی ہے, کتنی آپ کی پروڈکٹیوٹی انکریز کر رہی ہے AI, یا ایک صرف بوم ورڈز ہیں؟ نہیں, ایسا تو نہیں کہہ سکتے. اب تو AI کی بیس پر اگر آپ دیکھا جائے, اگر وین اٹ کمز ٹو سائبر سیکورٹی GRC, تو AI سے آپ کو کافی ہیلپ مل رہی ہے. مجھے لگتا ہے اگر میں بالکل ایک عام زبان میں بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ پہلے اگر ہم کسی چیز میں پھنس جاتے تھے یا ہمیں کوئی پرابلم ہوتا تھا, تو ہمیں اپنے ہم سوچتے تھے کہ یار اپنے مینیجر کے پاس جائیں نہ جائیں, ہیلپ ہوگی نہیں ہوگی, ہمیں پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے, ہماری ہیلپ کی جائے گی نہیں کی جائے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بہت ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. AI از لائک یور ٹیچر. آپ اسے پرومپٹ کر دو گے کہ یار مجھے یہ چیز سمجھنی ہے, یا مجھے کوئی انالیٹکس پرفارم کرنی ہے, یا یہ لا لکھا ہوا ہے تم اس کی انٹرپریٹیشن بتا دو, تو ہماری والی فیلڈ میں تو نو ڈاؤٹ آپ اس کا یوز کر سکتے ہو. اور ہو رہا ہے. کوئی ایسے ٹولز ہیں جو آپ یوز کرتے ہو GRC میں؟ ہاں, GRC میں بالکل جس طرح رسک میں ہے, رسک میں اپنے اس کے ٹول ہوتے ہیں, جس میں جس طرح آرچر ہے ایک ٹول ہے, پھر GRC میں اور بھی بہت زیادہ ٹولز آ جاتے ہیں, انالیٹکس کے, کمپلائنس کے آ جاتے ہیں. GRC کے اپنے سافٹ ویئرز ہیں جس پہ پورا گورننس رسک کمپلائنس ہوتا ہے, تو بالکل ٹولز ہوتے ہیں. اچھا جیسے آپ نے ابھی رسک کی بات کی ہے, جی, مثال کے طور پہ بات کرنا ہے رسک ٹریکنگ کی. میرا اوبیسلی الراجی میں اکاؤنٹ ہے, ٹھیک ہے,
اور میری ٹرانزیکشن ہوتی ہے ایک دم, یعنی کہ میری ڈیڈکشن ہوتی ہے پیمنٹ کی میرے امیزون سے, ٹھیک ہے, اور مجھے میسج آتا ہے ان نون کا, ٹھیک ہے, کہ یار پتہ نہیں ہے کہاں سے ہوئی لیکن ہوئی ہے, $200 کٹ آف ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, میرے اکاؤنٹ سے. ٹھیک ہے. اب اس میں نے کال کی الراجی والوں کو, کسٹمر سروس کو, کہ ایسے ایسے میری پیسے ڈیڈکٹ ہوئے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ اپنا نا اکاؤنٹ یہ جو ڈیبٹ کارڈ ہے یا کریڈٹ کارڈ ہے اس کو آپ لاک کروا لو, ٹھیک ہے, اپنی سیٹنگ میں جاؤ, اس کو سیٹنگ کو آپ 50 ریال تک میکسیمم کر دو کہ اس سے زیادہ ڈیڈکشن نہ ہو, ٹھیک ہے, اور پھر آپ ویٹ کرو, ٹھیک ہے, اور پھر آپ دوسرا اپنا ڈیبٹ کارڈ جا کے ATM سے نکلوا لو, ٹھیک ہے. بالکل. اب میں نے ان کو کہا نہیں یار میرے $200 اگر ڈیڈکٹ ہوئے ہیں مجھے پے کریں, تو وہ کیسے وہ ٹریک کریں گے, اس کو کیسے مینیج کریں گے کہ یار کہاں سے ہمیں غلطی ہوئی ہے, ہمیں کس طرح اس کو بچانا چاہیے تھا. دیکھیں اس میں تو ایک وہ کانسیپٹ آتا ہے کہ میں آپ کو اپنے ریسنٹلی ایک میرے فیملی میں ایک انسیڈنٹ ہوا کہ میری کزن ہی تھی, انہیں کال آئی اور بینک کا نمائندہ جو بن کے جس طرح ہوتا ہے وہ انہوں نے کال کی, آئی ڈی کارڈ ڈیٹیلز لی, بینک ڈیٹیلز لی, OTP بھیجا, OTP بھیج کر پراپر لاگ ان کر اور آلموسٹ آئی تھنک 2 to 3 لاکھ کی ڈیڈکشن ہوگی. اس لیے اگر آپ نے دیکھا ہوگا, اور اس بات کو آئی تھنک یہ 2023 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, بلکہ 2024, اس میں اب پرابلم یہ ہوا کہ بینکس یا کوئی بھی ایسی کمپنی جو ہیومن ایرر ہے اس پہ اس کا کنٹرول نہیں ہے. سائبر سیکیورٹی کی اپنی کوئی لمیٹیشنز ہیں, جس طرح تبھی وہ آپ کو ایک بار جو سائبر سیکیورٹی اویئرنیس کی بات کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس لیے ہوتی ہے. تو اس کا کوئی حل نہیں ہے, یہ آپ نے خود ہی یعنی کہ یہ آپ سمجھ لیں جیسے ہماری بیسک ہائیجین ہوتی ہے, تو ایک سائبر سیکیورٹی کے پروٹوکولز ہیں کہ اس میں سب سے پہلے اویئرنیس آپ کو بتایا جائے کہ یار آپ نے کیا کیا چیزیں بینکنگ کے لحاظ سے نہیں بچانی. اگر آپ امپلائی ہیں تو یار کن لنکس پر نہیں کرنا چاہیے اپلائی. آج کل آپ دیکھتے ہوں گے ای میل میں میسج آتا ہے فشنگ کا, اب تو پراپر ای میل پر بھی ہوتا ہے رپورٹ فش. تو یہ کچھ چیزیں ہیں ان URLs کو کر تو یہ پارٹ ہے, اور یہ ہیومن ایرر کو کوئی گروپ نہیں کنٹرول کر سکتا یا کوئی ڈویژن نہیں کنٹرول کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے سائبر سیکورٹی کی جاب اپرچونیٹیز کی تو بات کر لی ہے, اب آپ پہ آتے ہیں, آپ نے انٹرویو کیسا کریک کیا اور انٹرویو کیسا تھا؟ اچھا, میں اس چیز کا اس طرح آپ کو آنسر کرتا ہوں کہ جو ہماری آڈینس ہے, دیکھیں جب بھی آپ کو کوئی پوسٹ آتی ہے یا کسی پوزیشن کے لیے آپ کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے, تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ وہ وہ آرگنائزیشن ہے. ہم GRC کو ہی لے لیتے ہیں کیونکہ میں GRC فیلڈ میں ہوں, ڈیٹا پرائیویسی پروٹیکشن میں. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس کا جو رول نمبر 1 میں بتا رہا ہوں, رول نمبر 1 یہ ہے کہ وہ کون سی کنٹری ہے, کون سی جورسڈکشن ہے, کیا وہ انگلینڈ ہے, کیا وہ مڈل ایسٹ میں قطر ہے یا سعودی عربیہ ہے. تو اس پہ بینک ہے تو اس پہ کون سے اپلیکیبل لاز ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اگر ہم مان کے چلتے ہیں کہ سعودی عرب میں آئی ہے تو ظاہری بات ہے ساما ہے, ساما میں وہ جو ہے سائبر سیکورٹی فریم ورک ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو جورسڈکشن ہے اس میں ریگولیٹر کون ہے, اس کا اپلیکیبل لا یا فریم ورک کون سا ہے, اور اس میں وہ کیا بات کر رہے ہیں اس بارے میں. کیونکہ جب تک آپ کو اس کی جورسڈکشن, اس کے فریم ورک اور اس کے اندر کنٹرولز لکھے ہوئے ہیں اور پروسیس کا نہیں پتہ, تو آپ وہ انٹرویو کریک نہیں کر سکتے, بے شک آپ کا پاکستان یا کسی اور کنٹری میں کتنا ہی ایکسپیرینس کیوں نہ ہو. تو یہ ٹھیک ہے, بہترین. اچھا, یہاں پہ سعودی عربیہ میں آپ کرنٹلی ایگزیکٹو ایڈوائزر ہیں سائبر سیکورٹی کے اندر. ایگزیکٹو ایڈوائزر تو نہیں کہوں گے, یہاں اس میں ان کے ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں, GRC کنسلٹنٹ بھی کہتے ہیں, GRC ایڈوائزر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایڈوائس. ٹھیک ہے, تو ایکچولی آپ کا ورک کیا ہے, مطلب کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو ابھی؟ اچھا, کیونکہ آپ تو وہ فیز سے نکل آئے ہیں نا, کہ جو لرننگ فیز ہوتا ہے یا کام کرنے والا فیز ہوتا ہے, کیونکہ اب تو وہ کام ہے, مطلب کہ آپ نے نیکسٹ لیول پہ سوچنا ہے کہ یار ہم نے کس طرح سے اس یعنی کہ آرگنائزیشن ہے اس کو کیسے ہم نے سیکیور کرنا ہے. اچھا, کیونکہ اپنی آڈینس کو بالکل ایزی زبان میں اگر میں بتاؤں تو GRC میں دیکھیں جو کہ
سب سے پہلے چیز ہوتی ہے کہ نا GRC میں نا مختلف ٹیمز کام کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ایک سینیریو بلڈ کرتے ہیں تاکہ ہماری آڈینس کو بھی پتہ چل جائے. جس طرح GRC میں سمپل کیا ہوتا ہے کہ گورننس میں آپ ایک ایسے پالیسیز بناتے ہو یا ایک ایسے اسٹینڈرڈس یا فریم ورکس بناتے ہو, ٹھیک ہے, کہ جس میں منیمم ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو اس لیے کیپچر کرنی ہوتی ہیں کہ آپ پر کوئی ریگولیٹر ہوتا ہے, اس ریگولیٹر نے آنا ہوتا ہے, اس نے آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے, اس نے آپ کو آڈٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کسی بینک میں ہیں تو آپ پہ کچھ ایسی سرٹیفکیشنز ہوں گی, ٹھیک ہے, پیمنٹ کا معاملہ آ جاتا ہے تو کچھ PCI DSS کی کچھ آپ پہ اپلیکیبل رولز ہوں گے. تو آپ نے اس طرح کی سیٹ آف گروپس یا اس طرح کی جس طرح ورڈنگ کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آسان زبان میں بتا رہا ہوں, ایک ڈاکومنٹ میں کہ آپ کا جو لوکل ریگولیٹر ہے وہ بھی خوش ہو جائے, ٹھیک ہے, آپ کی انٹرنیشنل جو سرٹیفکیشن ہے وہ بھی اچیو ہو جائے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا, آپ نے ڈاکومنٹ کر لیا, یہ بن گیا گورننس, ٹھیک ہے, یعنی کہ جو رولز ہیں انہیں لکھ لیا, ٹھیک ہے, بالکل اپنی آڈینس کو آسان زبان میں. اچھا, رسک کیا ہے؟ اب وہ جو رولز میں نے لکھے ہیں کیا وہ میرے ریئل جو میرا آپریشنس رن ہو رہا ہے یا میرے پاس جو چیزیں لگی ہوئی ہیں کیا وہ کنٹرولز امپلیمنٹ بھی ہو رہے ہیں؟ تو اس کے لیے مجھے کچھ ایکسرسائز کرنی پڑے گی. صحیح. تو وہ ایکسرسائز ہے, وہ رسک ہے. اس رسک میں ہم مختلف میتھڈز ہوتے ہیں, ہم ان سے کوسچنز پوچھتے ہیں اسٹیک ہولڈر کے پاس جا کے, ہم ان کی پینیٹریشن ٹیسٹنگ کراتے ہیں, ہم ان کے یوزر ایکسیس ریویوز کرواتے ہیں. یہ ٹیمز ہوتی ہیں مختلف, ٹھیک ہے. گورننس کا کام ان رپورٹس کو لے کر ان کنٹرولز کو دیکھنا ہوتا ہے, ان جو ان کا جواب ہوتا ہے انہیں دیکھنا ہوتا ہے, اور جو کنٹرولز ہوتے ہیں اور انہیں میپ کرنا ہوتا ہے, اس پہ انالیٹکس پرفارم کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. GRC ڈسپلن کا نام ہے. اور پھر یہ جج کرنا ہوتا ہے کہ یار پھر ہم 3 چیزوں میں اس چیزوں کو دیکھیں گے. کس کس اینگل سے دیکھیں گے بھائی؟ پہلے دیکھیں گے یہ کوئی رول تو نہیں توڑا جو میں نے لکھا ہوا ہے گورننس میں. پھر وہ دیکھے گا یار یہ میرا رول کوئی سرٹیفکیشن کو میری یا میرے جو ریگولیٹر نے جو کہا ہوا ہے اپنے اسٹینڈرڈ میں, جو ساما, NCA یا سدیہ نے کہا ہے, تو کوئی کسی کلوز کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دیٹ از کالڈ گورننس. اچھا, پھر فردر ہم دیکھیں گے یار کوئی یہ جو رسک نکلا ہے, چلو یہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کا کوئی ریپوٹیشنل ڈیمیج تو نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. یہ اس طرح کر رہا ہے, یہ پروٹوکول یوز کر رہا ہے, تو کیا یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا اس کا کوئی رسک ہے, ٹھیک ہے. اس لحاظ سے بھی سوچنا ہے. ریپوٹیشن اگر یہ ہو گیا, بریچ آؤٹ ہو گیا, تو بھائی کیا ہوگا, رسک کے لحاظ سے سوچنا ہے. تو پہلا چیز آ گئی. اب میں اس ساری ڈبیٹ کو سمرائز کرتا ہوں. پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے جو لکھا ہے وہ پورا ہو رہا ہے, تاکہ میں نے خوش کرنے اپنے ریگولیٹر کو, اور انٹرنیشنل جو میری سرٹیفکیشنز انہیں اچیو کرنے ہیں انٹرنیشنل. پھر میں نے دیکھنا ہے کہ یار میرا ایسا سیکیورٹی رسک تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے کنگڈم میں ریپوٹیشن کا, ٹھیک ہے, کوئی فائنینشیل لاس نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. تو یہ پرسپیکٹیو سے GRC ڈیلی ٹو ڈیلی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, بہترین. اچھا, ایک چیز پہ آپ لوگوں نے غور کیا ہے, ارسلان بھائی نے میرا خیال ہے کوئی 10 سے 12 مرتبہ بول دیا ساما, NCA اور سدیہ. ٹھیک ہے, سدیہ کی ویب سائٹ. آپ لوگوں کو سمجھ نہیں نہ آ رہی کہ آپ نے سعودیہ کیسے آنا ہے, پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. صحیح. اچھا, آپ کا جیسے اوبیسلی 2 کنٹریز میں ایکسپیرینس ہو گیا, پاکستان اور سعودی عربیہ کا. ورک انوائرمنٹ کو اگر دیکھا جائے یا کلچر وائز دیکھا جائے تو آپ کو کوئی فرق نظر آیا؟ کیونکہ اکثر پاکستان میں بیٹھا ہوا بندہ سوچتا ہے یار مثال کے طور پہ میں 10 لاکھ روپے کما رہا ہوں, وہاں پہ بھی مجھے 10-15 لاکھ روپے مل رہے ہیں, تو میں سعودیہ کیوں جاؤں, ٹھیک ہے, کسی وجہ سے, یا اس کو لگتا ہے کہ یار وہاں جا کے میں نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ فیملی ہے, سم تھنگ لائک یو نو. اچھا, تو لائک آپ یہ کوشچن اس کنٹیکسٹ میں پوچھیں کہ سعودیہ آنا کیوں چاہیے, آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. اگر آپ کو ٹھیک سیم پیمنٹ وہیں پہ مل رہی ہے پاکستان میں اور سیم یہیں پہ مل رہی ہے, موو آن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق؟ دیکھیں, ایکسپوجر ضرور لینا چاہیے. اب یہ پھر انڈیویجول چوائس ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ گلوبل مارکیٹ میں نہیں کام کریں گے تو آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ جو میں کام کر رہا ہوں
کیا وہ میں ٹھیک بھی کر رہا ہوں یا دنیا کہاں جا رہی ہے. ظاہری بات ہے مڈل ایسٹ ہو گیا, یورپ ہو گیا, یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ٹھیک ہے. تو پاکستان میں بھی ایسا نہیں ہے, پاکستان بھی کچھ جو ہے پورشن یا کچھ سیگمنٹس میں کر رہے ہیں, بٹ obviously until and unless آپ کو یہاں آ کر خالی ورک ریلیٹڈ ایکسپوجر نہیں ہوتا, آپ کو کلچر کا پتہ چلتا ہے, آپ کے کنیکشنز بنتے ہیں, آپ کو مائنڈ سیٹ کا پتہ چلتا ہے, کراس فنکشنل ٹیمز کیسے کام کرتی ہیں, ٹیم ورک کیسے ہوتا ہے. تو یہ آئی تھنک آپ کو گلوبلی اس چیز کا زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا سعودی عربیہ میں کوئی آپ کی سائبر سیکورٹی کا کمیونٹی ہے جہاں پہ سارے پاکستانی کبھی میٹ اپ کرتے ہیں منتھ کے اندر, یا کسی سے مل سکتا ہے بندہ یا نالج لے سکتا ہے, سم تھنگ لائک. سوری. اچھا, اس میں ہمارا ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے, گلوبل انفارمیشن سوسائٹی آف GISPP ہے, مجھے اس کا ایبریویشن ہی بھول گیا, گلوبل انفارمیشن سیکورٹی پرائیویسی پروفیشنل, GISPP. اگر آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے, شہزاد سبحانی صاحب ہیں, بینک البلاد میں کام کرتے ہیں, تو انہوں نے یہ ان کی کاوش ہے اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں, تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی افطار میٹ اپ ہو جائے یا کوئی 6 منتھ میں کوئی میٹ اپ ہو جائے سائبر سیکورٹی پروفیشنلز کا, اس کے اندر جتنی بھی فیلڈز ہیں, اور اپنی طرف سے کوشش کریں کہ اس میں ہماری کچھ ویڈیوز اور سیریز بھی ہیں, تو اس سے بھی انہیں آڈینس کو فائدہ ہوگا. اس میں ہماری GDPR کی سیریز ہے, آپ نے بھی کچھ ویڈیوز ریکارڈ کر کے اپلوڈ کی. بالکل بالکل, GDPR کی ہے سیریز. اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں گے, لنک بھی آپ شیئر کر لیجیے گا, اور تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. پرو اینڈ کونس ہو گیا. یہ لاسٹ کویسچن ہے بس. اچھا, 3 کونس اینڈ 3 آپ نے کہنا صرف پروز ہی ہیں, کونس تو ہیں. اچھا, پہلے کس کی, پہلے اچھائیوں کی بات کر لیں یا برائیوں کی؟ اچھا, پہلے اچھائیوں کی کر لیتے ہیں. اچھائیوں میں یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کس طرح ڈیفائن کیا جائے, حالانکہ ابھی ہم نے پوڈ کاسٹ سے پہلے ڈسکس بھی کیا تھا اس چیز کو کیجولی. آئی تھنک یہ ہے کہ بومنگ مارکیٹ ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ کام کرنے میں مزہ آ رہا ہے, ڈائیورس کمپلیکس ہے, مختلف انوائرمنٹس کے ساتھ کام کرتے ہو. جب آپ کی نیشنل لیول پہ انٹیگریشنز ہو رہی ہوتی ہیں, چیزیں بن رہی ہیں, انوویشن, تو مختلف ٹیموں کے ساتھ جو جیلن ہوتے ہیں وہ بڑا. پھر ڈائیورس کلچر ہے, ٹھیک ہے, مختلف نیشنلٹیز سے ملنے کا موقع ملتا ہے. پھر آئی تھنک بین اے پاکستانی ہمارا ذرا تھوڑی سی کلچر اسپرچول اٹیچمنٹ بھی ہے, تو اور جو فارموسٹ ہے وہ اوبیسلی کرنسی بھی ہے, ریال بھی ہے, تو اسے نہیں بھولنا چاہیے, وہ بھی اوبیسلی ہمارا جو ہے کرنسی کا بھی ایک پارٹ ہے. تو یہ تو لینگویج بیریئر آپ کو محسوس ہوتا ہے یہاں پہ؟ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے. ریاض میں تو ایٹ لیسٹ اس طرح نہیں ہے, کیونکہ ریاض ان کا کیپٹل بھی. ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ وہ عام روٹین میں آپ کو زیادہ محسوس ہوتا ہوگا, لیکن اگر آپ ورک یا آفس انوائرمنٹ کی بات کریں تو اس وقت تو نہیں آپ کو محسوس ہوتا ہوگا. آفس انوائرمنٹ میں تو اوبویسلی زیادہ تر انگلش ہی بولتے ہیں, بٹ یہ ہے کہ ادر دین پھر بھی محسوس ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو یار ایک ہی آپ نے کونس بتایا ہے. اچھا, کونس میں مجھے لگتا ہے ایک لینگویج بیریئر ہے تھوڑا بہت سم ہاؤ. پھر مجھے لگتا ہے کہ سعودی مینیجرز کی ایگو بڑی فریجائل ہوتی ہے, بہت جلدی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی ایگو بہت فریجائل ہے, بڑا جلدی پرسنل ہو جائیں گے, بڑا جلدی غصہ کھا جاتے ہیں, پھر مان بھی جلدی جاتے ہیں. نہیں, ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ آکسیجن کم ہے نا, یا سیریسلی آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے آپ کا مینٹلی تھوڑا سا انزائٹی رہتی ہے. ہاں شاید آپ کہہ سکتے ہیں. اور ٹیمپریچر بھی میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کافی دنوں سے ایوریج 40, 44, 45, تو غصہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, اور لاسٹ کوئی ایسا اور کون؟ لاسٹ بس یہی ہے کہ یہاں کے مینیجرز کے موڈ کا نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے, کبھی بھی اپ اینڈ ڈاؤن. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے. تھینک یو سو مچ. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی کافی انجوائے کیا ہوگا. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے اگر کیا یا نہیں کیا, میں نے بہت کیا. سو تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی آپ لوگ کمنٹس کر سکتے ہو. اگر ان فیوچر دوبارہ پلان بنتا ہے پوڈ کاسٹ کرنے کا کسی اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کوشچنس پہ.
تو جس طرح کے کوشچنز آئیں گے ان کو ہم رائٹ ڈاؤن کریں گے اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ کیا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. Thank you سو مچ. so much. Yeah. Thank you for the juice, orange juice. Thank you so much.